بار بار کسی کا خیال آنا اللہ کا اشارہ ہے یا محبت؟ کبھی کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ایک عجیب سا احساس دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ ایک ہی شخص بار بار یاد آتا ہے، اس کا خیال دن میں کئی بار ذہن میں ابھرتا ہے اور دل بے اختیار سوچنے لگتا ہے کہ آخر کیوں؟ کیا یہ صرف محبت ہے یا کوئی روحانی کشش یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ؟ انسان کا دل اور دماغ دونوں اسرار سے بھرے ہیں۔ کبھی یہ خیالات جذبات کا نتیجہ ہوتے ہیں، کبھی دعاؤں کا اثر اور کبھی کسی روحانی تعلق کی جھلک۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو کسی کے خیال کے ذریعے کسی خیر، امتحان یا ہدایت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں انسان خود سے سوال کرتا ہے، کیا یہ احساس اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہے؟ یہ مضمون اسی راز کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ بار بار کسی کا خیال آنے کے پیچھے کون سی ممکنہ وجوہات کار فرما ہو سکتی ہیں۔ کبھی محبت، کبھی روحانی رغبت اور کبھی محض دل کی بے قراری۔ پہلی وجہ دل کی گہرائیوں میں چھپی محبت۔ کبھی کبھی کسی شخص کا بار بار خیال آنا دراصل دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی محبت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کیوں ایک ہی چہرہ، ایک ہی نام ذہن میں بار بار ابھرتا ہے۔ محبت انسان کے لاشعور میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اور یہی لاشعور وقتاً فوقتاً اس احساس کو جگاتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی جذباتی وابستگی کو تسلیم نہیں کرتا، مگر دل اپنی پہچان کروا دیتا ہے۔ ایسے خیالات یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا دل اس شخص سے روحانی یا جذباتی طور پر جڑ چکا ہے۔ دوسری وجہ روحانی رابطہ یا ٹیلی پیٹی۔ اسلامی اور روحانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بعض اوقات دو روحوں کے درمیان ایک پوشیدہ ربط قائم ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے کے بارے میں گہری سوچ رکھتا ہے تو وہ توانائی کے ذریعے دوسری روح تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بغیر کسی ظاہری سبب کے آپ کے ذہن میں کسی کا خیال آتا ہے۔ اسے روحانی یا ٹیلی پیتھک کنیکشن کہا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ شخص بھی اسی لمحے آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی غیر معمولی روحانی تعلق موجود ہے۔ تیسری وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ۔ کبھی کسی کا خیال بار بار آنا محض جذباتی نہیں بلکہ روحانی تنبیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو کسی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کوئی بھلائی یا رہنمائی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خیر کا ذریعہ بننے والا ہو۔ یا اللہ آپ کو کسی آزمائش یا فیصلے سے پہلے کوئی پیغام دینا چاہتا ہو۔ اس لیے ایسے خیالات کو صرف جذباتی زاویے سے نہیں بلکہ دعا اور استخارے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی وجہ ناتمام جذبہ یا ادھورا رشتہ۔ بسا اوقات کسی شخص کا خیال اس لیے آتا ہے کیونکہ اس سے متعلق کوئی معاملہ ادھورا رہ گیا ہوتا ہے۔ کوئی بات جو کہی نہ جا سکی، کوئی وعدہ جو پورا نہ ہوا، کوئی رشتہ جو بنا مگر چل نہ سکا۔ یہ سب چیزیں لاشعور میں محفوظ رہتی ہیں۔ انسان کے ذہن کو سکون تبھی ملتا ہے جب یہ معاملات مکمل ہو جائے۔ جب تک دل کو کلوزر نہ ملے خیالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ دل کی ایک فطری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس تعلق کو کسی شکل میں مکمل کرے۔ پانچویں وجہ دعاؤں یا نیکیوں کا اثر۔
کبھی کسی نیک انسان یا دعا کرنے والے شخص کا خیال اس لیے آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے یا آپ کے لیے خیر سوچتا ہے۔ انسانوں کے دلوں میں خاص روحانی رابطہ ہوتا ہے، اور جب کوئی آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اس کی مثبت توانائی آپ تک پہنچتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے بعض صوفیہ دل کی آواز یا باطنی رابطہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے یا آپ کی بھلائی کے لیے دعا گو ہے۔ ساتویں وجہ ذہنی یا جذباتی کشش۔ کچھ خیالات محض جذباتی یا نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی شخص کو پسند کرتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں یا اس کی شخصیت کو اپنے معیار پر پاتے ہیں تو ذہن خود بخود اس کی یاد کو دہراتا ہے۔ یہ عمل لاشعوری ہوتا ہے مگر مسلسل رہتا ہے۔ انسان کا ذہن ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھتا ہے جو اس کے جذبات سے جڑی ہوں۔ اسی لیے بار بار خیال آنا کبھی کبھار صرف اٹریکشن یا فزیولوجیکل اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے، نہ کہ روحانی اشارہ۔ ساتویں وجہ آزمائش یا سبق۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی کے خیال کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ یہ خیال اس بات کا امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات پر کتنا قابو رکھتے ہیں، یا آپ دنیاوی وابستگیوں کے مقابلے میں روحانی سکون کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے خیالات کے ذریعے اللہ آپ کے صبر، نیت اور نجات کی راہوں کو جانچتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا خیال بار بار آئے تو بہتر ہے کہ آپ خود سے سوال کریں کہ اس احساس کا مقصد کیا ہے، محبت، آزمائش یا کوئی پیغام۔ آٹھویں وجہ ماضی کی یاد یا عادت۔ انسانی ذہن کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ ماضی میں جینے لگتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بہت وقت گزار چکے ہیں تو اس کی یادیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ کوئی معمولی سا واقعہ، گانا، خوشبو یا منظر اس شخص کو یاد دلاتا ہے۔ وقت گزرنے کے باوجود یہ یادیں زندہ رہتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار آنے والا خیال محبت یا اشارہ ہو، بلکہ بعض اوقات یہ صرف یادوں کا تسلسل ہوتا ہے، ایک ذہنی عادت جو دل کے خالی پن کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔